ڈاکٹر شازیہ، یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں نئی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اور اس کے لیے کچھ عملی اور ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے آپ کیا کچھ تجاویز آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں جی، میں ہمیشہ ایک چیز پہ زور دیتی ہوں کہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. ہم نے اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کہاں سے تربیت دینا شروع کرنی ہے، اور وہ جگہ ہے سب سے پہلے ماں کی گود اور باپ کی شفقت. یہ دو چیزیں سب سے پہلے بچے کو انٹروڈیوس ہوتی ہیں. اور اس جو ہے نا جی، انسانیت اور انسان کی عزت کرنا، یہ کوئی ہمارے پاس فطری چیز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ آتی ہے، کوئی پروگرامڈ نہیں ہے. انسان جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو آزاد بھی چھوڑتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی خود پہچان کرے. یعنی یہ سیکھنے کا یہ ایک فطری طور پہ آپ کے اندر ان بلڈ نہیں ہے. یہ آپ نے سیکھنی ہے، لرن کرنی ہے، اور لرن کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. اب لرن کرنے کے لیے کسی چیز کا سامنے ہونا ضروری ہے، نمونے کا ہونا ضروری ہے. ہم اس چیز کو لرن نہیں کر سکتے جو خلائی چیز ہوتی ہے اور جو سامنے نہیں ہوتی. ایبسٹریکٹ چیزوں کو لرن کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور جو چیزیں سامنے پریکٹس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو لرن کرنا، کاپی کرنا، امیٹیٹ کرنا زیادہ آسان ہے. تو سب سے پہلے جو امیٹیٹ ہم کرتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے کرتے ہیں. سو ماں باپ کا رول سب سے اہم رول ہے، جس میں آپ شفقت، عزت، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، سماج میں کس طرح انٹر ہونا ہے، آپ نے ساتھ والے محلے والوں کو کس طرح ملنا ہے، کس طرح آپ نے مسجد جانا ہے، یا کسی عید شبرات پہ کس سے کس طرح ملنا ہے. کوئی دکھ کا ایسا وقت ہے تو خاندان میں کس طرح موو کرنا ہے، تائے چاچے کی عزت کیسے کرنی ہے، یا کوئی چھوٹے بچے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے، ان کے ساتھ کیسے شیئرنگ کرنی ہے. یہ چیزیں ہمیں پہلی ہماری جو درسگاہ ہے وہ ہمارے گھر سے ملتی ہے، جو ہمیں دینی چاہیے اپنے بچوں کو. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا اسکول، مدرسہ، جو بھی جگہ ہے. اب پرابلم سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم نا ڈگریوں کے پیچھے بڑھ گئے، ہم نصاب کے پیچھے بڑھ گئے. نصاب سے کبھی نہ تو کوئی قومیں بنتی ہیں اور نہ ہی کوئی مذہب پھیلتا ہے. نصاب سے صرف اور صرف آپ ڈگری دے سکتے ہیں، عمل سے ہی ہمیشہ چیزیں پھیلتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے معذرت کے ساتھ پیرنٹس ہوں یا اساتذہ ہوں یا معاشرے کا ایک پریشر ہو، ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے کچھ مادی مفادات وابستہ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو تربیتی معاملات ہیں اور اخلاقی اور دینی معاملات ہیں، ان میں بظاہر ہمیں کوئی انکم ہوتی نظر نہیں آتی، کوئی فائدہ نہیں لگتا. اصل میں دیکھیں جی، برائے صاحب نے بڑا اچھی بات کی تھی کہ ہم چاروں اگر ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے نا تو ہم اسلامیات اور دینیات کو بھی اس طرح ہی پڑھتے ہیں جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ جی یہ چیپٹر چھوڑ دو، یہ چیپٹر نہ چھوڑو. اب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ قرآن پڑھائیے، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھائیے، آپ ایک کریڈٹ آر رکھ دیجئے. مجھے بتائیے اس کریڈٹ آر کا کیا فائدہ جب آپ اس کو سمجھا نہیں رہے، اس کو عملی نمونہ نہیں دے رہے. اب جس طرح بھی میں نے آپ سے بات کی کہ پیرنٹس ہے، پیرنٹس کے بعد استاد آ جاتے ہیں، استاد کے بعد دیکھیں جی ہماری دینی لوگوں کی بھی ایک خاص جگہ ہے اور ان کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، بڑا اثر ہے ان کا. بالکل ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ احکام صرف بتائیں گے نا، اگر سرنبی کا آرڈر، اگر میں آرڈر لفظ کے ساتھ چلوں گی نا تو آرڈر لفظ جو اب آج کی جنریشن ہے نا وہ آرڈر سے ذرا بھاگتی ہے، وہ آرڈر لفظ کو اتنا پسند نہیں کرتی. آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، ان کو ان کی زبان میں اور ان کی مثالوں سے سمجھانا. کیونکہ اگر آپ نے دین بھی پھیلانا ہوتا ہے نا تو اس شخص کو اس کے مطابق لا کے سمجھایا جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ بہت اونچی بات کریں گے تو وہ بچہ اس پہ بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور اگر آپ بہت سطحی بات کریں گے تو وہ بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا. سو ہم نے دین کو بھی اتنے اچھے طریقے سے مولڈ کر کے اس کو عملی زندگی کے ساتھ اٹیچ کر کے بتانا ہے کہ وہ بچہ سمجھ سکے کہ اس میں کہاں میرا بھی حصہ ہے. کیونکہ اگر آپ صرف یہ بتائیں گے نا کہ یہ اللہ میاں نے کہہ دیا، اب آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ اس کو لگے گا کہ اچھا یہ اللہ میاں نے کچھ بھیجا ہے، میں اس کو بعد میں کر لوں گا. تو اگر آپ اس کے ہر ایک لمحے کو بتائیں گے نا کہ بیٹا آپ مسکرا کے ملے ہیں تو دیکھیں اللہ میاں کتنا خوش ہوا ہے، بیٹے آپ نے ایک چیز شیئر کی ہے تو دیکھیں اللہ میاں آپ کو یہ اور چیز دے دی ہے. تو اس کو آپ نے اٹیچ کر دیا کہ آپ نے اس کو دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور دے دیا ہے، تو وہ سمجھے گا کہ ایک بزنس ہے اللہ میاں کے ساتھ کہ میں دوں گا اور اللہ میاں مجھ اس کو ڈبل کر دے گا. تو یہ چیزیں آپ کو اٹیچ کر کے دین بھی سکھانا ہے. اس کے بعد جس طرح ایک اور چیز بہت ضروری ہے سر، کہ جو ڈیجیٹل لائف آ گئی ہے ہماری، یہ جو باہر سے ہم کہتے ہیں جی میڈیا اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو، مغرب کا اثر آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. سر یہ چیزیں بند نہیں ہوتی. اب ہم اتنے اوپن ہو چکے ہیں کہ یہ چیزیں ہم پہ آئیں گی، اثر بھی چھوڑیں گے. ٹو بی آنیسٹ تو پریکٹیکلی یہی ہے. سو اس لیے آپ نے اس کے اندر ہی تہذیب نکالنی.
میں یہی بات کہوں گی کہ آپ اس سے بچے سے فون لے لیں گے تو فون لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ چھپ کے کر لے گا. ٹھیک ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے کچھ مثبت راستے بتا دیجئے کہ بیٹا اس میں وہی والی بات کہ زبان کا استعمال دھیان سے کیجئے. جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک پوسٹ لگا دی اور اس پوسٹ نے اس شخص کی زندگی برباد کر دی, اس کی عزت اور ناموس بالکل داؤ پہ لگ گئی, اور اس کے بعد تو آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ جو کامنٹ کا سیکشن ہے نا, اس میں کس طرح لکھنا ہے, الفاظ کا چناؤ, کامنٹ کرو, آپ اس کو کامنٹ سے روکے مت, اس کو انداز بیان سکھائیے, اس کو یہ بتائیے کہ اس کا کون سا لفظ صحیح ہے اور کون سا لفظ غلط ہے, اس کو ٹی وی دیکھنے دیجئے, اس کو ٹی وی میں چوائس سکھائیے, اس کو چیزوں سے دور مت کیجئے. یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ہر لمحے میں ہم نے اپنی نسل کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ لے کر چلنا ہے, صرف ایک چیز پہ نہیں چلنا. اور جو ہی ہم ہر لمحے میں ہر جگہ پہ, اور پھر جب ہم سماج میں آ جاتے ہیں تو سماج میں مجھے یہ بتانا ہے کہ میں کیا انپٹ کر رہی ہوں, واٹ ایکسٹرا آئی ایم ڈوئنگ. یہ عملی نمونے جو ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اتنا کچھ سکھا جاتے ہیں ہمیں کہ ہم کوئی عمر کی قید نہیں ہے, کسی چیز کی قید نہیں ہے, ہمیں صرف ایک عملی نمونہ پیش کرنا. واہ, بہت خوب.